بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی فاعلم انہ لا الہ الا اللہ واستغفر لذنبک۔ محترم بھائیو، آج کی اس مختصر نشست میں ہم طلب علم کے فضائل، اہمیت اور اہل علم کے تعلم علم کے کچھ واقعات بیان فرمائیں گے۔ پہلی بات جو آپ نے ذہن نشین کرنی ہے وہ یہ ہے کہ آج کی گفتگو میں جب بھی لفظ علم کا استعمال ہوگا تو اس سے مراد علم شرعی ہوگا، دینی علم ہوگا، اس سے مراد دنیاوی علم نہیں ہوگا، بلکہ اس سے مراد دینی شرعی علم ہوگا۔ سب سے پہلا نقطہ آج کے درس کا، آج کی مجلس کا یہ ہے کہ تمام جو عبادات ہیں اس میں انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان کے احکام کو اور حکم کو جانے، تاکہ اس کے سامنے اس کی اہمیت اجاگر ہو سکے، پھر اسی اعتبار سے وہ عبادت کو انجام دے سکے۔ جیسا کہ ہم نماز کی اہمیت بیان کرتے ہوئے نماز کا حکم بیان کرتے ہیں کہ نماز ادا کرنا فرض عین ہے، ہر انسان پر، ہر مسلمان پر نماز ادا کرنا فرض عین ہے۔ اس کے ساتھ نماز کی اہمیت اجاگر ہوتی ہے، اور جب انسان کو پتہ چلتا ہے کہ نماز ادا کرنا مجھ پر فرض ہے تو وہ اہتمام کے ساتھ نماز کی ادائیگی کرتا ہے۔ اسی لیے سب سے پہلا نقطہ علم شرعی کا حکم بیان کرنا ہے کہ علم حاصل کرنے کا حکم کیا ہے، کیا یہ مستحب ہے، کیا یہ مباح ہے، کیا یہ ضروری ہے یا غیر ضروری ہے، کیا یہ ہم سب پر فرض ہے یا بعض لوگوں پر فرض ہے۔ جیسا کہ ہمارے معاشرے میں ایک تصور ہے کہ بعض لوگ مدرسوں میں پڑھ لیں، دینی علم کو حاصل کر لیں تو ہم سب نہ بھی کریں تو خیر ہے، کچھ لوگ مدرسوں میں پڑھ لیں، دینی تعلیم کو حاصل کر لیں، وہی دین کی نشر و اشاعت کر لیں، دعوت و تبلیغ کر لیں تو کافی ہے۔ یہ تصور عام ہے ہمارے معاشرے میں، جبکہ حقیقت کیا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم۔ اس حدیث کو اکثر اہل علم نے صحیح قرار دیا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، ہر مسلمان پر فرض ہے۔ اس میں یہ نہیں فرمایا کہ بعض لوگوں پر فرض ہے، اگر وہ اپنا فرض ادا کر دیں تو باقی سب سے ساکت ہو جاتا ہے۔ فرمایا ہر مسلمان پر علم حاصل کرنا فرض ہے۔ اہل علم نے پھر اس علم کی دو حصوں میں تقسیم فرمائی ہے۔ قرآن و سنت کی دوسری نصوص اور صحابہ کرام کے فعل کو سامنے رکھتے ہوئے اہل علم نے علم کی دو حصوں میں تقسیم فرمائی ہے۔ ایک علم وہ ہے کہ وہ امت کے ہر شخص کے لیے لازمی اور ضروری ہے، ہر شخص پر فرض عین ہے۔ ایک علم وہ ہے جو امت کے ہر فرد کے لیے فرض عین ہے، جس طرح نماز ہے اسی طرح علم ہے، جس طرح
نماز ہے اسی طرح علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ اور جیسا کہ میں نے پہلے وضاحت کی تھی کہ علم سے مراد علم شرعی، دینی علم، دینی تعلیم ہر مسلمان پر فرض عین ہے۔ پہلی قسم، اس سے مراد کیا ہے کہ وہ علم جو بنیادی عقیدے سے متعلقہ ہو، جو اللہ تعالیٰ کی پہچان اور توحید سے تعلق رکھتا ہو، جو شرک سے تعلق رکھتا ہو، جو نماز کی فرائض کی ادائیگی سے تعلق رکھتا ہو، نماز کے طریقے سے تعلق رکھتا ہو، جو طہارت کے بنیادی مسائل سے تعلق رکھتا ہو، جو بنیادی اسلام کے اصول ہیں، ارکان اسلام اور ارکان ایمان۔ ارکان اسلام کتنے ہیں؟ 5۔ ارکان ایمان کتنے ہیں؟ 6۔ بنیادی اسلام کے 5 ارکان اور ایمان کے 6 ارکان، ان کی بنیادی معلومات حاصل کرنا، ان کا بنیادی علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض عین ہے۔ یہ پہلا نقطہ واضح ہو جائے، کسی کو اس میں ابہام نہ رہے۔ کوئی کل اللہ کی بارگاہ میں یہ نہیں کہہ سکے گا کہ یا اللہ مجھے اس بات کا علم نہیں تھا کہ نماز فرض تھی یا نہیں، کیونکہ نماز اسلام کے ارکان میں شامل ہے اور ارکان کی بنیادی معلومات حاصل کرنا ضروری ہے۔ کسی کا یہ عذر قبول نہیں ہوگا کہ مجھے نماز کا طریقہ نہیں آتا تھا، کسی کا یہ عذر قبول نہیں ہوگا کہ مجھے طہارت کا نہیں پتہ تھا۔ بہت سارے لوگ آج بھی ہمیں ملتے ہیں، ان کو نماز کے لیے کہا جاتا ہے، وہ کہتے ہیں ہم پاک نہیں ہیں۔ ہم ان سے کہتے ہیں یار پاکی حاصل کرو، وہ کہتے ہیں جی پاکی حاصل کرنے کا میں طریقہ پتہ نہیں ہے۔ تو کیا ان کا یہ عذر قابل قبول ہے؟ ان کا یہ عذر اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، اور قرآن پاک ہمارے سامنے ہے، حدیث رسول ہمارے سامنے ہے، یہ ہم پر حجت کھڑی ہے۔ اہل علم فرماتے ہیں کہ قرآن کے موجود ہونے کے بعد امت پر حجت قائم ہو چکی ہے۔ قرآن ہمارے سامنے موجود ہے، اس کے بعد ہم سے حجت ختم ہو چکی ہے، ہم کوئی بھی عذر یا بہانہ پیش نہیں کر سکتے۔ تو علم کی پہلی قسم جو ہر مسلمان مرد اور عورت کے اوپر فرض عین ہے، وہ اسلام ایمان کے ارکان کی بنیادی معلومات ہیں، اور ان میں سب سے اہم اسلام اور ایمان کا، اسلام کا پہلا رکن کیا ہے؟ کلمہ توحید۔ اور ایمان کا پہلا رکن کیا ہے؟ اللہ پر ایمان لانا۔ اسلام کا پہلا رکن بھی اللہ پر ایمان لانا ہے، کلمہ توحید، اور ایمان کا پہلا رکن بھی اللہ کی ذات پر ایمان لانا ہے۔ تو سب سے اہم جو علم ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں، اللہ تعالیٰ کی صفات کے بارے میں، اور اللہ تعالیٰ کے خصائص اور حقوق کے بارے میں علم حاصل کرنا ہے۔ ابتدا اس سے کرنی ہے۔ معرفت الہی ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، یہ فرض عین ہے۔ کوئی شخص اللہ کی صفات کو نہ جانتا ہو، اللہ کی ذات کو نہ جانتا ہو، اللہ کے حق کو نہ جانتا ہو، اور وہ شرک میں واقع ہو جائے تو اس کا عذر قابل قبول نہیں ہوگا، کیونکہ قرآن آ چکا ہے، حجت قائم ہو چکی ہے۔ قرآن نے معرفت الہی دے دی ہے ہمیں، قرآن نے توحید اور شرک کو بیان کر دیا ہے۔ تو پہلی قسم جو فرض عین ہے وہ ایمان اور اسلام کے جو ارکان ہیں،
ان کی بنیادی معلومات ہے، اور سر فہرست اللہ رب العزت کی معرفت، تعارف، اللہ کے خصائص، حقوق، ان کو جاننا ہے۔ علم کی دوسری قسم جو تفاصیل ہیں، فقہی تفاصیل، فروعی تفاصیل، احکام، ان کو جاننا ہر مسلمان کے لیے ضروری نہیں ہے۔ بعض اہل علم وہ اپنے آپ کو دینی تعلیم کے لیے وقف کریں، وہ دینی تعلیم کو حاصل کریں اور اس کے بعد نشر و اشاعت کریں تو باقی امت سے یہ فریضہ ساقط ہو جاتا ہے۔ تفصیلی علم حاصل کرنا فرض کفایہ ہے۔ تفصیلی علم حاصل کرنا کیا ہے؟ فرض کفایہ ہے۔ اگر بعض لوگ اس فریضے کو ادا کر دیں تو ساری امت کی طرف سے یہ فریضہ ادا ہو جاتا ہے۔ اگر بعض بھی نہ کریں تو ساری امت گناہ گار ہو جائے گی۔ اگر یہ مدارس نہ ہوں، یہاں پر دینی تعلیم کا اہتمام نہ ہو تو ساری امت گناہ گار ہو جائے گی۔ یہاں سے ہمیں دینی تعلیم اور مدارس، علماء، اہل علم کی اہمیت کا بھی اندازہ ہوتا ہے۔ پہلا ہمارا پوائنٹ تھا کہ دینی تعلیم کا حکم کیا ہے، وہ ہم نے تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا ہے کہ اس کی دو قسمیں ہیں۔ ایک قسم جو بنیادی معلومات پر محیط ہے وہ امت کے ہر فرد پر فرض عین ہے، اور جو تفصیلی علوم ہیں وہ امت پر فرض کفایہ ہے۔ بعض لوگ ادا کر دیں تو سب کی طرف سے ساقط ہو جاتا ہے، اگر کوئی بھی ادا نہ کرے تو ساری امت مجرم ہوتی ہے، گناہ گار ہو جاتی ہے۔ یہ پہلا ہمارا پوائنٹ۔ دوسرا ہمارا پوائنٹ ہے علم کی اہمیت۔ طبعاً علم سے مراد دینی علم، شرعی علم۔ علم کی اہمیت کیا ہے؟ سب سے پہلا پوائنٹ اس میں یہ ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری میں کتاب العلم میں ایک باب باندھا ہے، اور اس باب کا نام ہے باب العلم قبل القول والعمل، کہ علم حاصل کرنا کسی بھی بات کو کہنے یا کوئی بھی عمل کرنے سے پہلے، کوئی بھی اعتقاد یا زبان سے کسی چیز کا اقرار یا کسی بھی عمل سے پہلے علم کا ہونا ضروری ہے۔ مثال کے طور پر ہم اللہ رب العزت کی ذات پر ایمان رکھتے ہیں، اعتقاد رکھتے ہیں، پھر اس کے بعد ہم اس کا زبان سے اقرار کرتے ہیں، پھر اس کے مطابق ہم اپنی زندگی گزارتے ہیں، عمل کرتے ہیں۔ تو ان سب چیزوں سے پہلے کون سی چیز تھی؟ ان سب چیزوں سے پہلے علم تھا۔ علم کی بنیاد پر ہی ہم اعتقاد کرتے ہیں۔ ہمارا عقیدہ کس بنیاد پہ کھڑا ہے؟ قرآن و سنت کے علم کی بنیاد پہ کھڑا ہے۔ تو کوئی بھی اعتقاد، کوئی بھی قول یا کوئی بھی فعل یا عمل علم کے بغیر وہ جہالت ہے۔ علم کے بغیر آج ہمارے معاشرے میں یہ جو گمراہی پھیلی ہے، لوگ فرقوں میں بٹ چکے ہیں، لوگ شرک و بدعات میں مبتلا ہو چکے ہیں۔ اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ لوگ باتوں کو کہتے ہیں، اعتقادات کرتے ہیں، اعمال کرتے ہیں علم کے بغیر، جہالت کی بنیاد پر۔ ان کے پاس قرآن و سنت سے علم نہیں ہوتا، اس وجہ سے وہ گمراہ ہو جاتے ہیں، وہ شرک و بدعات اور بے عملی میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ جو شرک میں مبتلا ہوتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کو علم نہیں ہے۔ جو معاشرے میں گمراہی ہے، شرک و بدعت ہے، بد عملی ہے، اس کی بنیادی وجہ، بنیادی سبب علم کا نہ ہونا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اپنے نبی کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں، فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ۔ اسی آیت کی بنیاد پر امام بخاری نے باب باندھا ہے کہ اے نبی، پہلے آپ جانیے
کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ پہلے اس چیز کا علم رکھیے، پہلے اس چیز کو اچھی طرح جان لیجئے، پہلے علم رکھیے، اس کے بعد اعتقاد رکھیے۔ ہماری غلطی کیا ہے؟ ہم علم کے بغیر ہی اعتقادات رکھتے ہیں۔ لوگوں کو ہم جب دیکھتے ہیں جو بدعات کر رہے ہوتے ہیں، ان کو علم ہی نہیں ہوتا۔ غلطی کیا ہے کہ علم نہیں ہے، قرآن کا علم نہیں ہے، حدیث کا علم نہیں ہے۔ جو مولوی نے بتایا، جو ملا نے بتایا، وہ اس پر عمل کر لیا، خود ذاتی طور پر علم نہیں ہے۔ اس کی وجہ سے جہالت کی بنیاد پر ہم عقیدہ کرتے ہیں، جہالت کی بنیاد پر ہم زبانی عبادتیں کرتے ہیں، اور جہالت کی بنیاد پر عملی عبادات کرتے ہیں۔ تو علم کی اہمیت اس بات سے واضح ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میری توحید کا بھی اعلان کرنا ہے۔ کلمہ توحید کا اقرار کرنے سے پہلے بھی علم رکھو، عقیدے سے پہلے علم کا ہونا ضروری ہے۔ کوئی بھی قولی عبادت کہنے سے پہلے علم کا ہونا ضروری ہے، کوئی بھی عملی عبادت کرنے سے پہلے علم کا ہونا ضروری ہے۔ اس پوائنٹ سے علم کی اہمیت اجاگر ہوتی ہے کہ علم حاصل کرنا کتنا ضروری ہے۔ اگر ہم علم کے بغیر کوئی قول یا فعل کریں گے تو وہ جہالت پہ مبنی ہوگا۔ کس پہ مبنی ہوگا؟ جہالت پہ مبنی ہوگا۔ تو یہ ہمارا پہلا پوائنٹ ہے، علم کی اہمیت۔ دوسرا پوائنٹ، آپ قرآن پاک کو پڑھتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو بھی پڑھتے ہیں، اللہ رب العزت نے پورے قرآن میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کسی بھی چیز کی زیادتی کا سوال کرنے کا حکم نہیں دیا سوائے علم کے۔ علم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم دیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کیا دیا؟ حکم دیا۔ قل رب زدنی علما۔ قل خود نہیں فرمایا نبی علیہ السلام نے، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اے میرے حبیب آپ فرمائیے، آپ سوال کیجئے، رب زدنی علما، اے رب میرے علم میں اضافہ فرما دے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو مال میں اضافے کا حکم نہیں دیا گیا، اولاد میں اضافے کا حکم نہیں دیا گیا، اس کے سوال کرنے کا حکم نہیں دیا گیا، مال و متاع کے اضافے کا سوال کا حکم نہیں دیا گیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صرف ایک چیز کے اضافے کا، زیادتی کا سوال کیا ہے، اور وہ کس کا ہے؟ علم کا۔ اور اس بات سے بھی علم کی اہمیت واضح ہوتی ہے۔ اور اس کے بعد تیسرا نقطہ، حسد کا کیا حکم ہے؟ حسد کرنے کا کیا حکم ہے جی؟ حسد کرنا کیا ہے؟ ناجائز ہے۔ حسد کرنا کیا ہے؟ ناجائز اور گناہ ہے۔ لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں لا حسد الا فی اثنین، حسد کرنا جائز نہیں ہے لیکن دو شخصوں سے حسد کیا جا سکتا ہے، دو آدمیوں سے حسد کیا جا سکتا ہے۔ کون دو آدمی؟ ایک وہ آدمی جس کو اللہ رب العزت نے مال سے نواز رکھا ہے اور وہ اپنا سارا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتا چلا جاتا ہے، ایسے آدمی سے حسد کرنا بھی جائز ہے۔ اور دوسرا وہ شخص جس کو اللہ رب العزت نے علم عطا کیا ہے، اس شخص سے بھی حسد کرنا جائز ہے۔ کسی آپ نیک آدمی کو دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے اس کو علم سے نواز رکھا ہے، تو اس سے آپ حسد کر سکتے ہیں کہ یار کاش میرے پاس بھی ایسا علم ہو، کاش میری اولاد کے پاس بھی ایسا علم ہو، کاش ہم بھی ایسا علم حاصل کر سکیں، کاش ہمیں بھی دین کی اتنی سمجھ ہو۔ حسد کرنا ناجائز ہے لیکن ان دو آدمیوں کے ساتھ حسد کرنا جائز ہے۔ اس نقطے کے ساتھ بھی دینی علم کی اہمیت واضح اور اجاگر ہوتی ہے۔ چوتھا نقطہ، جہاد کی کتنی اہمیت ہے، جہاد فی سبیل اللہ کی کتنی اہمیت ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ دین کا جو عمارت ہے اس کا ستون ہے جہاد۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو شخص میری مسجد میں آئے اور مسجد میں آنے کا مقصد صرف دینی
تعلیم حاصل کرنا یا دینی تعلیم سکھانا ہو، فَهُوَ كَالْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جو شخص مسجد نبوی میں صرف دینی تعلیم سیکھنے یا سکھانے جائے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں وہ بِمَنزِلَةِ الْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وہ اسی طرح ہے جس طرح ایک شخص اپنی جان اور مال کے ساتھ اللہ کے راستے میں قتال اور جہاد کرتا ہے، وہ اسی کی طرح ہے۔ بلکہ بعض حالات میں دینی علم کو حاصل کرنا قتال اور جہاد سے بھی افضل ہو جاتا ہے حالات کے ساتھ ساتھ۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین، اے نبی آپ کفار اور منافقین کے ساتھ کیا کریں، اور آپ کو پتہ ہے کہ منافقین کے ساتھ تلوار کے ساتھ جہاد نہیں ہوتا، ان کے ساتھ تلوار کے ساتھ جہاد نہیں ہوتا، بلکہ قرآن و سنت کے علم کے ساتھ جہاد ہوتا ہے۔ یہ بات اس آیت کی تفسیر میں ابن قیم اس کے علاوہ بہت سارے مفسرین میں بیان کی ہے۔ اس بات سے علم کی اہمیت اجاگر ہوتی ہے کہ علم حاصل کرنا جہاد فی سبیل اللہ کے برابر ہے، دینی علم حاصل کرنا جہاد فی سبیل اللہ کے برابر ہے۔ اس بات سے بھی دینی علم کی اہمیت واضح ہوتی ہے۔ اب مختصر سی 20 فضائل ہیں، علم حاصل کرنے کے 20 فضائل ہیں، ایک دو احادیث سنا کر میں بات ختم کرتا ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جلیل القدر صحابی حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ دمشق میں تشریف فرما ہے۔ ایک شخص مدینہ سے چلتا ہے، سفر کرتا ہوا دمشق میں پہنچتا ہے اور حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کرتے ہیں کہ تم کس لیے یہاں پہ آئے ہو، دمشق میں کس لیے آئے ہو؟ وہ کہنے لگا کہ میں نے سنا ہے کہ آپ کے پاس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کوئی حدیث ہے جو آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت کرتے ہیں، میں اس کو سننے کے لیے آیا ہوں۔ آپ نے فرمایا الک حاجۃ فی دمشق، کیا دمشق میں کوئی اور کام بھی تھا تمہارا؟ اس نے کہا نہیں۔ پھر آپ نے سوال کیا کیا دمشق میں کوئی تمہاری تجارت ہے، کوئی مال و متاع کی غرض و غایت کے ساتھ آئے ہو دمشق میں؟ اس نے کہا نہیں، صرف نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حدیث کو سننے آیا ہوں جو آپ کے پاس ہے۔ سفر کہاں سے کیا؟ مدینہ الرسول سے شام کے شہر دمشق کی طرف، ایک حدیث کو سننے کے لیے۔ تو حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر خوش ہو جاؤ، جو حدیث میں تمہیں سنانے لگا ہوں وہ دھیان سے سنو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ، جو شخص طلب علم کے راستے پر چلتا ہے، طلب علم کے راستے پر چلتا ہے، اللہ رب العزت اس کے لیے جنت کے راستے آسان فرما دیتے ہیں۔ جو آپ لوگ یہاں پر تشریف فرما ہیں، علم کے راستے پر چل کر آئے ہیں، اس علم کے راستے پر چلنے کی وجہ سے اللہ رب العزت آپ کے لیے جنت کے راستے آسان فرما دیں گے انشاءاللہ۔ اس کے بعد فرمایا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو شخص دینی تعلیم کے حصول کے لیے نکلتا ہے، فرشتے اس کے پاؤں کے نیچے اپنے پروں کو بچھا دیتے ہیں۔ اور فرمایا کہ جو شخص دینی تعلیم کے حصول کے لیے نکلتا ہے، اس کی مغفرت کے لیے زمین و آسمان کی تمام مخلوقات دعا کرتی ہیں۔ آپ گھر سے نکلے قرآن پاک کا ترجمہ پڑھنے کے لیے، قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے،
جب آپ قدم باہر رکھتے ہیں تو فرشتے آپ کے قدموں کے نیچے پر بچھاتے ہیں. یہ میں نہیں کہہ رہا، اللہ کے رسول نے فرمایا، صحیح حدیث. جب آپ نکلتے ہیں تو زمین و آسمان کی تمام مخلوقات آپ کی بخشش کے لیے دعائیں کرنے لگ جاتی ہیں. اور وضاحت فرماتے ہوئے آپ نے فرمایا حتیٰ کہ سمندروں کی تہوں میں بسنے والی مچھلیاں تک طالب علم کی مغفرت کے لیے دعا فرماتی ہیں. اس سے بڑھ کر اور کیا شرف اور فضیلت ہو سکتی ہے کہ فرشتے پاؤں کے نیچے پر بچھا دیں کہ زمین و آسمان کی تمام مخلوقات آپ کی مغفرت کے لیے دعائیں کرنے لگ جائیں. اس سے بڑی کیا فضیلت ہو سکتی ہے. ایک اور حدیث میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن کو سیکھتا اور سکھاتا ہے. ہم نے یہ حدیث بہت دفعہ سنی ہوئی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو وحی کے بغیر بات نہیں کرتے، وہ فرماتے ہیں مطلقاً بہترین شخص، مطلقاً یعنی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو معیار مقرر کیا ہے وہ سب سے بہتر معیار ہے. آج ہمارا معیار کیا ہے کہ ہم کامیاب شخص اور بہتر شخص اس کو سمجھتے ہیں جس کے پاس مال و متاع ہے، جس کے پاس بینک بیلنس ہے، جس کا اپنا گھر ہے، اپنی دکانیں ہیں، اپنا کاروبار ہے، معاش کے سلسلے ہیں، اعلیٰ تعلیم ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بہترین شخص ہے. یہ ہمارے معیارات ہیں، ہم نے طے کیے ہوئے ہیں، یہ ہماری نظر ہے جس سے ہم دیکھتے ہیں. جبکہ رسول اللہ جن پر ہم ایمان لائے ہیں، اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کی تصدیق کرنا، اس پر یقین رکھنا، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان کا بنیادی تقاضا ہے. صرف نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لانا یہ نہیں ہے کہ ہم زبان سے اقرار کرتے جائیں، محبت کے اور عشق کے دعوے کرتے چلے جائیں. بنیادی تقاضا یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جس چیز کی خبر دیتے ہیں اس کی تصدیق کی جائے، آپ کی بات کا یقین کیا جائے. اور اگر آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات پر یقین کرتے ہیں تو جان لیجئے اس کائنات میں سب سے افضل لوگ وہ ہیں جو قرآن کو سیکھتے اور سکھاتے ہیں. یہ معیار میرے نبی نے مقرر کر دیا. اگر اس کی تصدیق کریں گے، یقین کریں گے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان ہے. اگر تصدیق اور یقین نہیں کریں گے تو سمجھے پھر ہمارے ایمان میں کمزوری ہے. اس کے بعد وقت زیادہ ہو گیا ہے، میں بات کو ختم کرتا ہوں آخری حدیث سنا کے. اگر آئندہ نشست ہوئی تو میں بات کو مکمل کروں گا انشاءاللہ. فضیلت علم میں 20 احادیث ہیں. ایک اور حدیث سنا کے بات کو ختم کرتا ہوں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین. اللہ جس کے ساتھ خیر کا ارادہ فرما لیتے ہیں اس کو دین کی سمجھ دے دیتے ہیں، اس کو دین کا علم دے دیتے ہیں. وہ شخص انتہائی قابل رشک ہے جس کو اللہ نے منتخب فرما لیا. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ میں سردی میں اٹھ کے آیا ہوں، پڑھنے جا رہا ہوں، میں نے پتہ نہیں کیا کوشش کر لی ہے، میں نے پتہ نہیں کیا محنت کر لی ہے، میں اٹھتا ہوں، میں جاگتا ہوں، میں ٹھنڈ میں سختی میں سفر کرتا ہوں، میں گھر سے بچوں کو چھوڑ کے آتا ہوں، میں بھوکے پیٹ آتا ہوں، میں نے پتہ نہیں کیا محنت کر لی ہے. جبکہ حقیقی طور پہ وہ خوش قسمت ہے. آپ اپنے معاشرے میں دیکھ لیں کتنے لوگوں کو توفیق ملی ہے دین کا علم سیکھنے کی. اکثر لوگ تو ابھی بھی سوئے ہوئے ہیں. کتنے لوگوں کو اللہ نے یہ توفیق دی ہے کہ وہ دین کی تعلیم کے لیے آ گئے. تو یہ
بہت بڑی کرم نوازی ہے اللہ تعالیٰ کی، جس پر اللہ تعالیٰ اپنی نظر کرم کر دے کہ اللہ رب العزت اس کو منتخب کر لے دین کے علم کے لیے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کی تصدیق کریں، یقین کریں، دل میں پختہ یقین کریں کہ وہ بہترین شخص ہے، جس کو اللہ پسند فرما لیتا ہے، جس کو منتخب فرما لیتا ہے، اس کو دین کی تعلیم کی توفیق دے دیتا ہے۔ یہ ہمارے لیکچر کا دوسرا نقطہ تھا۔ پہلا نقطہ دینی تعلیم کی اہمیت، اور دوسرا نقطہ دینی تعلیم کے کچھ فضائل، یہ سینکڑوں فضائل میں سے کچھ فضائل۔ تیسرا نقطہ جو اہل علم نے دینی تعلیم کے حصول کے لیے مشقتیں اٹھائیں ان کا ذکر تھا، لیکن وقت ختم ہو چکا ہے، اس لیے بات کو ختم کرتے ہیں۔ آئندہ اللہ تعالیٰ نے توفیق دی تو اس نقطے کا ذکر کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔